السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 یعنی 23، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23، 24، 25 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، ان تین آیات کے اندر اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی رسول سیدنا نوح علیہ السلام ان کی نبوت کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جو توحید کی دعوت دی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قوم نے کیسے ریئیکٹ کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو سورۃ المومنون ہے، جب اس کا آغاز ہوا تھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی روشنی میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ نے اس سورۃ کریمہ کا جو آغاز فرمایا اس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کہ کون لوگ اس روئے زمین پر اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مومنین کامیاب ہیں، اور پھر ان مومنین کی 6 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان 6 صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی وہی اصل میں کامیاب و کامران ہیں اور وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جب یہ مضمون ختم ہوا تو اس کے بعد سے لے کر کے کنٹینیو آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں مختلف اسلوب میں الگ الگ انداز میں اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی کہا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا، کیسے اس کی پیدائش کا آغاز ہوا اور کس طرح سے انسانی نسل آگے بڑھی، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے نطفے کی شکل میں، پھر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں، پھر گوشت کی بوٹی کی شکل میں، اور پھر ہڈی، اور ہڈی کے بعد پھر اس کے اوپر گوشت، اور کیسے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا کہ یہ جو آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے اس کے سامنے انسان کی پیدائش کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک عظیم الشان نمونہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جو صفات ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور انسانوں کی، زمین کی اور مویشیوں کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ کے دودھ کو پیتے ہو، کچھ کے گوشت کو کھاتے ہو، کچھ پر سواریاں کرتے ہو، اور کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو تمہارے لیے مختلف قسم کے فائدے دیتے ہیں، مثلا ان کے بال کو، ان کو روئی بنا کر کے، کپڑا بنا کر کے اور دوسری چیزوں کو بنا کر کے تم پہنتے ہو۔ یہ تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبیوں کے بارے میں، خاص طور سے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد 1-2 نبیوں کا اور ذکر فرمایا ہے۔ یہ کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس قدر قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، پورے کائنات پر اس کا اختیار ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت مت کرنا، دوسروں کی بندگی مت کرنا، دوسروں کی فرما برداری مت کرنا۔ اس رب نے جس طرح سے اس سے پہلے نبیوں کو بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ ساری تقریریں مکہ کے اندر ہو رہی ہے، اگرچہ اس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں آج کے اس یگ میں، اور آنے والے زمانے میں بھی مختلف زمانوں میں ان آیتوں کو پڑھا جائے گا اور پڑھنے والوں کی تعداد کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اصل میں پہلی مرتبہ جو یہ تقریریں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان آیتوں کو نازل فرمایا مکہ کے مشرکین کے درمیان، تو مکہ کے مشرکین کو بھی بتلایا گیا
اور ہم لوگوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو رب اس قدر قادر مطلق ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دروں پر مت جھکو، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بندگی مت کرو۔ اس نے جو نبی بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع اور اطاعت کرو، ان کے اوپر جو کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ انہوں نے جو باتیں اور جو تعلیمات تمہارے درمیان رائج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کے اوپر عمل کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو بھیجا تھا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور تحقیق کے ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں میں جتنی امتیں آئیں وہ جدھر کے رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے نبی ان کو بنا کر کے بھیجا۔ ابھی ہم لوگ انڈیا میں ہیں، اب تو نبی نہیں آ سکتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر جو علماء کرام ہیں، کیا وہ لوگوں کو عربی میں بتلائیں گے؟ نہیں، وہ لوگوں کو اردو میں ہی بتلائیں گے۔ جب بھی نصیحت کریں گے تو کس چیز میں کریں گے؟ اردو میں ہی کریں گے۔ اگر کنڑ جاننے والے ہیں تو وہ کنڑ میں ہی کریں گے، اگر ملیالی جاننے والے ہیں تو ملیالی میں ہی کریں گے۔ فرانس میں، یورپین کنٹریز کے اندر انگلش میں کریں گے، یا جو وہاں کی مقامی زبان ہے اس میں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکہ کے لوگوں اور اے عرب کے لوگوں، تمہاری قوم سے ہیں اور تمہاری زبان میں بات کرتے ہیں، اور جیسے تم انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہیں، ویسے ہی نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم میں بھیجا، انہی کی طرح سے انسان بنا کر کے بھیجا، انہی کی بولی بولنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور جب بھیجا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر اگر بات کہی جاتی ہے تو پہلی بار جو ذہن کے اندر بات آتی ہے وہ یہی کہ عبادت کرو۔ عبادت کرو کیا مطلب؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، دوسری عبادت کرو۔ یہ عبادت کا ایک پارٹ ہے، بس یہ عبادت مکمل نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اصل میں عبادت کہتے ہیں کہ چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا روزہ ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، چاہے ہمارا حج ہو، چاہے ہماری زندگی ہو، قانون کس کا امپلیمنٹ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اسی کو کہتے ہیں اصل میں عبادت۔ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بندگی کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، لوگوں سے جو ہمارا سلوک ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہم دنیا میں جو امور انجام دیتے ہیں، جو کام انجام دیتے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسی کو کہتے ہیں اصل میں عبادت۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے کہ 2-4 نمازیں پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، جو مال دیا اس میں سے زکوٰۃ دے دیا، صدقہ و خیرات ہو گیا اللہ کی بندگی۔ اس کے بعد ہمیں جو چاہتی کر لیتے۔ رمضان چلے جانے کے بعد ہمیں نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی، روزہ رکھتی یا نہیں رکھتی، جو کاما ہوتا ہمارے دل کے اندر ہمیں کر لیتی، یہ بندگی نہیں ہے۔ جو نوح علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہاری عبادتیں، تمہارے طریقے، تمہارے سماجی معاملات اور تمہارے کاروبار، سب میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اصل اس کا، جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد مزید کہا سیدنا نوح علیہ السلام نے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ صرف تمہارا معبود نہیں ہے بلکہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، پورے کائنات کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، وہ حی اور قیوم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سسٹینر بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں کرو گے تو رب جس طرح سے چاہے تم کو ذلیل کر دے۔
جہاں چاہے تمہاری پکڑ کر لے، جس طرح سے تمہاری چاہے گرفت کر لے، افلا تتقون، کیا تم رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ سامعین کرام، جب یہ بات سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ سیم ٹو سیم یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے قوم کے لوگوں نے کیا، بالکل یہی بات، جیسا نوح کے ساتھ کیا گیا ویسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اسی لیے یہ بات یہاں پر بیان کی گئی کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح کی قوم میں سے جن سرداروں نے نوح کی بات کا انکار کیا، انہوں نے کہا، کیا کہا دیکھیے کیا کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، قوم کی لوگوں، یہ جو اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، پورے انسانیت کی طرف اس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کو مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری طرح سے انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے کس کو نازل کرتا؟ فرشتوں کو نازل کرتا، لیکن یہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ نے یہی کہا کہ یہ تو تمہاری طرح سے انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سمسار کرتا ہے، اس کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نکاح کرتا ہے، سارا کام کرتا ہے تمہاری طرح سے، پھر یہ نبی کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے جب بھی رسول بھیجا، نبی بھیجا، تو انسانوں میں سے ہی بھیجا، دوسری مخلوقات کو نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ رسول اگر انسانوں میں سے ہوں گے اور جس قوم کے ہیں اس قوم کے اگر ہوں گے تو جو وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کو آسانی سے سمجھ لے گا۔ ابھی آپ سبھی اردو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ سبھی اردو جانتے ہیں نا؟ میں آپ کے درمیان بیٹھ کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور جو میں آپ کے سامنے آپ کی زبان میں بولتا ہوں، پوری بات بھیجے میں اتر جاتی کہ نہیں اترتی؟ ہاں، حضرت یہ بول رہی، حضرت یہ سمجھا رہی، حضرت یہ کہ سمجھ میں آتا ہے نا؟ ویسے ہی نبی جو اپنی قوم کے ہوتے ہیں اور وہ انسان ہوتے ہیں، وہ انسان ہی ہوں گے۔ کیونکہ جب نبی انسان ہوں گے اور اللہ کا پیغام ان لوگوں کی زبان میں ان لوگوں تک پہنچائیں گے تو قوم کے لوگ ان باتوں کو بھلی بھانتی سمجھ لیں گے کہ ہاں نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، نبی اور رسول کا انسان ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، بلکہ نبی کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے پہلے اس پر لوگوں کے سامنے خود عمل کر کے دکھلائے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ پہلے خود عمل کر کے دکھلائے۔ اب اگر انسان نہ ہوتا، کوئی فرشتہ اللہ کا رسول اور نبی ہوتا یا کوئی نوری مخلوق اللہ کا نبی ہوتا، تو یہ جو پیچھے انسان ہیں جن کے ساتھ بہت سارے مسائل لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے، ہم لوگ کے ساتھ کتنے سارے مسائل ہیں، پوری رات جگیں گے تو ایک دم تھک جائیں گے کہ نہیں تھک جائیں گے، لیکن فرشتے تھکتے ہیں کیا؟ نہیں تھکتے ہیں، ان کو کوئی آس نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ان کا، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر نوری مخلوق یا کوئی فرشتہ اللہ کا نبی ہوتا اور اللہ کا پیغام اس پر نازل ہوتا اور وہ عمل کر کے دکھلاتا، تو یہ جو انسان ہے جو جینیون بات میں بھی انگلی کرتا ہے، فوراً کیا کہتا؟ یہ تو فرشتہ ہے یار، یہ تو کر ہی لے گا، ہم انسان ہیں نا، ہمارے ساتھ کتنے مسائل ہیں، ہم کہاں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، فرشتے رسول نہیں ہوں گے، بلکہ انسانوں کے اندر رسول کون ہوں گے؟ انسان ہی ہوں گے۔ نوح بھی انسان تھے جو اپنی قوم میں رسول بن کر کے آئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے جو اپنی قوم میں رسول بن کر کے آئے ہیں، جو اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچانے سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھلا رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام ہے اس پر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے جو پہلا اعتراض کیا وہ یہ کیا، اور دوسرا اعتراض کیا کیا؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہاری طرح سے انسان ہے اور تم پر ذرا برتری چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر ہولڈ ہو جائے، پکڑ ہو جائے۔ اصل میں دنیا دار لوگوں کی شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی دعوتی اصلاحی کام کوئی بندہ لے کر کے اٹھتا ہے اور لوگوں میں دعوت و اصلاح کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو دنیا دار طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب بننا چاہتا ہے،
یہ لوگوں کے اوپر اپنا ہولڈ اور اپنا پاور جمانا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر رول کرے. اور ایک حد تک ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے. کس حد تک؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی میں لگائی ہوتی ہے کہ کیسے ان کا پاور لوگوں میں آ جائے, کیسے لوگوں کے چودھری صاحب بن جائے, کیسے وہ بولے اور لوگ اس کے سامنے جھک جائیں. چونکہ یہ سوچ ان کی ہوتی ہے اسی لیے وہ ایسا بولتے ہیں. لیکن یہ جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بات ان کے قوم کے لوگوں نے کہی کہ یہ تم لوگوں کے اوپر ذرا ہولڈ اور پاور چاہتا ہے, سیم ٹو سیم یہی بات تمام نبیوں کے ساتھ کہی گئی. فار ایگزامپل سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے کیا کہا کہ جو موسیٰ ہے, یہ جو آیا ہے اور جو مطالبہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دعوت دے رہا ہے, اصل میں یہ تمہارے شہر پر, تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. فرعون نے یہی کہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور سیم ٹو سیم یہی بات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے کہا. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے علماء کرام کی زبانی سنی ہوگی کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ جو یہاں پر ہمارے معبودوں کے خلاف ایک جو بالکل ریولوشن لے آئے ہیں, لوگوں کے سامنے جو تحریک آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, دیکھیے ہمارا آفر ہے آپ کے لیے. کیا آفر ہے؟ آپ کو کتنا دولت چاہیے بولیے. اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ کے قدموں میں دولت کا انبار لگا دیں گے. آپ بولیے صرف, یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو پورے عرب کے اوپر بادشاہی چاہیے تو آپ بولیے, آپ کو بغیر کسی اختلاف کے پورے عرب کا ہم لوگ بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. نہیں, اگر آپ کو کسی خوبصورت ترین حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا ہے تو وہ بھی بولیے, ہم وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط صرف ایک ہی ہے, شرط صرف ایک ہی کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ بولنا بند کر دیجئے. ہمارے معبودوں کے بارے میں جو ادھر ادھر بول رہے ہیں وہ بھی بند کر دیجئے. توحید کی دعوت دینا بند کر دیجئے. تو جو بات قوم نوح نے اپنے رسول کے لیے کہا, سیم ٹو سیم وہی بات دوسرے قوموں نے بھی اپنے نبی کے لیے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جو آتے ہیں یا جو بھی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے سامنے اس طرح کی باتیں بالکل کامن ہیں, اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے آگے قوم کے لوگوں نے کیا کہا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نوح کے بجائے کسی فرشتے کو بھیج دیتا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولون, ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین, ہم نے اس طرح کی بات تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں سنی ہی نہیں کہ کوئی انسان رسول بن کر کے آ جاتا ہے. ہم نے تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ بات سنی ہی نہیں کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے باباؤں اور پیروں کی عبادت نہ ہو. ہم نے تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ بات سنی ہی نہیں. اور مزید آگے کہا, دیکھیے قوم کے لوگوں نے کیا کہا. قوم کے لوگوں نے کہا, ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين, یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو مجنون دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجنون اور دیوانہ ہو گیا ہے, لہذا کچھ مدت تک انتظار کرو, شاید یہ ٹھیک ہو جائے. کیا مطلب؟ دیکھو یہ ایک اکیلا آدمی ہے جو توحید کی بات لے کر کے اٹھا ہے, اور ہماری پوری قوم اپنے اپنے معبودوں کی پوجا کرنے والی ہے. لہذا پورے قوم کے مقابلے میں تو اس کی بات چلنے والی نہیں ہے. لہذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, دیکھے کب تک یہ کرتا ہے. آہستہ آہستہ خود تھک کر کے یہ باتوں کو چھوڑ دے گا. یہاں تک قوم کی بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. آگے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.